نذیر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے بتائیے. بالکل دیکھیں، کراچی وہ شہر ہے جہاں پر جرم کی داستانیں روزانہ لکھی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن گزشتہ روز جرم کے ساتھ ساتھ ظلم کی داستان لکھی گئی ہے. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. سلجانی ٹاؤن کے علاقے میں گزشتہ صبح 8 بجے کے قریب یہ ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا. سیمنٹ کی دکان پر جب 4 ملزمان پہنچے تو یہ ڈر کر بھاگا ان سے کہ اس سے موبائل نہ چھین لیں. انہوں نے اس کو 2 گولیاں ماری، ایک کان کے پاس اور ایک اس کے بالکل ران پر، ٹانگ پر اس کی گولی لگی، جس کے بعد اس کو فوری طور پر سلجانی میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل شفا ہاسپٹل پہلی ایمبولینس میں وہاں لے جایا گیا. ان ڈاکٹرز نے فرسٹ ایڈ وغیرہ دیا. انہوں نے کہا کہ اس کو عباسی اسپتال لے جائیں. عباسی سرکاری اسپتال ہے، بڑا ہاسپٹل ہے. وہاں سے اس کو لے کر نکلے، راستے میں ایمبولینس خراب ہو گئی، دوسری ایمبولینس منگوائی گئی، عباسی پہنچے. عباسی کے اندر اس کو پین کلر وغیرہ دیے گئے اور ٹریٹمنٹ وغیرہ شروع کرنے لگے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اس کا ٹریٹمنٹ جلدی کیا جائے، یہ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاج کے اندر انہوں نے کوئی اس سے مبینہ طور پر پیسوں کی ڈیمانڈ کی عباسی اسپتال. جی، تو یہ ہمارے پاس باقاعدہ یہ سارٹ بھی موجود ہے جو اس ساتھ موجود تھے، جو اس کے دکاندار اس کے ساتھی ان تمام کی جانب سے یہ بتایا گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اس کا اچھا علاج کرانا ہے تو آپ اس کو ضیاء الدین اسپتال لے جائیں. یہ وہاں سے ضیاء الدین اسپتال لے کر نکلے. ضیاء الدین ہاسپٹل والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا والی وارث کون؟ انہوں نے بولا اس کا تو نہ باپ ہے نہ ماں، یہ تو یتیم ہے. تو انہوں نے بولا 35,000 روپے یومیہ اس کا لگے گا، اس کے پیسے کون ادا کرے گا؟ انہوں نے کہا پھر ایک کام کریں آپ اس کو جنہ لے جائیں. اس کو پھر یہ چوتھی ایمبولینس میں یہ جنہ لے کر چلے گئے. جنہ ہاسپٹل پہنچے تو دوپہر کو 1:30 بج چکا تھا. 1:30 بجے بھی جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جنہ ہاسپٹل میں بار بار وہ کہہ رہے تھے کوئی ڈاکٹر نہیں آ رہا، اس کو دیکھ نہیں رہا اور یہ بہت زیادہ اس کے پین میں، درد میں. اس کے بعد بالکل اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سول ٹراما لے کر چل جائیں. سول ٹراما اس کے بعد اس کو لے جایا گیا. 6 ایمبولینسیں تبدیل ہوئی، 5واں ہاسپٹل سول ٹراما تھا. وہاں جا کر جب انہوں نے اس کے تمام ٹیسٹ وغیرہ کیے تو انہوں نے کہا کہ اس کی ٹانگ میں زہر پھیل چکا ہے، اب اس کی ٹانگ گھٹنے سے کاٹنی پڑے گی. انہوں نے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ 6 گھنٹے تک کا ٹائم ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ وقت گزر جائے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کو زیادہ ٹائم گزر چکا ہے تو اب یہ ٹانگ ہر صورت کٹے گی. کسی ہاسپٹل نے نہیں بتایا؟ کسی ہاسپٹل میں بتایا تو الگ بات ہے، علاج بھی نہیں کیا. دیکھیں سندھ کے 3 سب سے بڑے سرکاری اسپتال کون سے؟ سول، جنہ، عباسی. کوئی بھی عام شخص، ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار جتنے پرائیویٹ ہاسپٹل کے اچھے ڈاکٹر نہیں ہوتے نا ہمارے سرکاری اسپتالوں کے، تو وہ اچھے ڈاکٹر کہاں پر ہیں؟ ایک شخص جس کی عمر 22 سال ہے جو کل اپنی ٹانگوں پہ چلتا ہو جا رہا تھا، پرسوں اس نے بیٹھ کے اپنے ٹک ٹاک بھی بنائے تھے اور ڈکیتی مزاحمت پر. اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے اس معاملے پر جو نگراں وزیر صحت صاحب ہے سعد صاحب، ہم نے ان کو بھی کال کرنے کی کوشش کی. متعدد کالوں کے بعد ان کے پی ایس او نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ ان کا نمبر نہیں ہے، میرا نمبر ہے، بتایا کیا کام ہے. میں نے کہا آپ میری ان سے بات کریں تو انہوں نے بولا کہ نہیں ہم کو الاؤ نہیں ہے کہ ہم ان کا نمبر دیں. میں نے کہا نگراں وہ بن گئے وزیر صحت لیکن ان کا نمبر الاؤ نہیں ہے، تو یہ اگر روٹین میں اگر یہ لگ جائیں تو یہ تو کسی سے بات ہی نہیں کریں گے. پولیس کا یہ کام ہے کہ کوئی بھی اگر مریض مطلب کسی کے ساتھ گن شاٹ انجری ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کے پاس پہنچے، اور پولیس کا ایک اہلکار ضرور ساتھ ہوتا ہے. لیکن گزشتہ روز کسی ایک اسپتال میں بھی پولیس اس کے پیچھے نہیں آئی ہے، نہ ان کے ساتھ رہی ہے. یہ ان کے دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ سنڈے کے روز پولیس بھی اپنے اپنے گھروں میں ہوتی ہے اور اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دے رہی ہوتی ہے جس چیز کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے. ہم نے یہ بات ابھی ہم اس کا 1 مہینے کا بریک اپ نکالیں گے کہ ہم دیکھیں گے جو ماضی میں جو 1 مہینے میں جو وارداتیں ہوتی تھی اس کے بنسبت یہ نگراں سیٹ اپ میں جو ابھی نئے پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دعوے میٹنگز کرتے ہیں. آئی جی سندھ نے کہا تھا کہ 2 روز کے اندر تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ یہ بتائیں کہ کراچی کے شہری ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تو تھے اور ہمیشہ سے ہیں، لیکن اب اسپتالوں کے بھی رحم و کرم پر آ گئے. ایک شخص جو آلریڈی وکٹم ہے، اب آپ اس کو اگر آپ اس کی ٹانگ بجا دیتے تو شاید کچھ مداوع ہو جاتا، کیونکہ ڈاکوؤں سے تو وہ لٹا پٹا اور زخمی ہو کر پہنچا تھا، لیکن آپ کی غفلت نے اس کو جو زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دیا. کس کی غفلت ہے نذیر؟ اگر ہم یہاں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں تو یہ غفلت کس کی؟ دیکھیں اس میں غفلت اگر آپ علاقائی طور پر دیکھیں تو ابتدائی غفلت یہ پولیس کی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جرائم کنٹرول نہیں کر سکی، لیکن اس کے بعد یہ ٹوٹل جتنی بھی غفلت ہے یہ اسپتالوں کی ہے. دیکھیں عمل کیس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی مریض کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرے گا. اس کا زیادہ زیادہ کتنا بل بن جاتا ہے؟ ابتدائی طور پر تھا میں آپ کو بتاؤں میکسیمم اس کا بل 1 لاکھ شاید 2 لاکھ بن جاتا، لیکن کسی اسپتال نے اتنی زحمت نہیں کی کیونکہ غریب آدمی ہے، کسی نے پوچھنا نہیں ہے. 1 ہاسپٹل، 2 ہاسپٹل، تیسرا ہاسپٹل، چوتھا، 5واں، 6 ایمبولینسیں.
تو کوئی اور اگر عمل ایکٹ کے تحت اگر کیس کیا جائے تو دیکھیں اس کو compensation ملے گا؟ یہ ہاسپٹل میں بھی کیس کر سکتا ہے، یہ پولیس میں بھی کر سکتا ہے، یہ اس کو کرمنل نیگلیجنس کہیں گے کہ آپ نے ایک مجرمانہ غفلت کی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس کی لائف ابھی وہ 22-23 سال کا ہے، اس کی زندگی ابھی پڑی ہوئی ہے، 6 فٹ کا ہٹا کٹا شخص اچانک سے ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا، ہینڈی کیپ ہو گیا، اب اس کو نہ وہ نوکری ملے گی نہ وہ اس کی ایکٹیویٹیز ہو رہیں گی، وہ ہر چیز کے لیے محتاج ہو گیا، پائپ ہو گیا۔ میں ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ یہ عباسی شہید ہاسپٹل، ظاہر ہے کہ ہر کوئی وہیں پہ جاتا ہے، یہ پیسے طلب کرنا، یہ چیز کچھ معمولات تو بتائیں اس ہاسپٹل میں چل کیا رہا ہے؟ عباسی ہاسپٹل کے جو میڈیکل سرجن ہیں انہوں نے مجھے کئی مرتبہ خود بلا کر ہاسپٹل میں انہوں نے منتیں کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے اسپتال کا آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، ہمارے پاس مشینیں نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے تو ہمیں ٹیسٹ کرانے کے لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، ہم ایکس رے باہر سے کراتے ہیں، ہم چیزیں باہر سے کراتے ہیں، ٹراما سینٹر۔ آپ یہ سمجھے کہ ملی بھگت سے جو ہے نا کراچی کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے جو شہری ہیں ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ہم ڈاکوؤں کے ہاتھوں محفوظ ہیں، نہ ہم ڈاکٹروں کے ہاتھوں محفوظ ہیں۔ اگر آپ نے اچھا علاج کرانا ہے تو آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں، پہلے ایڈوانس پے کریں، اس کے بعد آپ کی موت کا مسئلہ ہو اور آپ چاہ رہے ہیں قریبی ہاسپٹل چلے جائیں، وہ سرکاری ہے تو آپ پرائیویٹ میں جائیں۔ ایسے بھی نہیں، بلکہ آپ یہ کام کریں کہ سرکاری ہاسپٹل میں پہلے پورا پروٹوکول لگوائیں، جو ڈاکٹر صاحبان چھٹی پہ ہیں وہ آ کے ایسا آپ کا علاج کریں گے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل والے بھی اشش کریں۔ دیکھیں کراچی میں 100 سے زیادہ شہری ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق ہو چکے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد سے زخمی ہو چکے ہیں، لیکن کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹ سپوز جیسے یہ بندہ اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں یار اس سے اچھا تو مجھے مار ہی دیتے۔ آپ نے جن کو 100 کو مارا وہ تو مر کر مٹی کے نیچے چلے گئے، لیکن آپ نے ایک ایسے بندے کے ساتھ ایسا ایکٹ کیا ہے کہ وہ روز مرے گا، روز جیے گا، اور وہ کہہ گئے صحت مند چلتا پھرتا انسان آج اپنی ٹانگ سے محروم ہو گیا کس کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے، سفاکیت ان ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز کی جنہیں ہم مسیحا کہتے ہیں، اور انہیں بھی لگتا ہے کہ قانون سے ابو ہیں، یہاں پہ سب کا بس یہی چل رہا ہے زور۔